آج ہم حکمت نمبر 40 کی گہرائی میں اتریں گے، جہاں امام علی علیہ السلام نے ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہری بات کہی ہے۔ چلیں اس قدیم حکمت کو آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قول جس پر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھنے میں کتنا سادہ سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن یہ ہمارے سوچنے اور بولنے کے پورے نظام کو کھول کر رکھ دیتا ہے، اور عقل مندی اور بے وقوفی کے بیچ کی جو باریک لکیر ہے اسے بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، اس قول کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے الٹا شروع کرتے ہیں، یعنی پہلے بات کرتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی، ایک احمق کی جس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک احمق شخص کے لیے بولنا ایک فوری رد عمل کی طرح ہے۔ جو بھی خیال یا جذبہ دل میں آیا وہ بغیر کسی فلٹر کے سیدھا زبان پر آ جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ سوچنے کا عمل بعد میں شروع ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو۔ سید رضی نے اس کی کیا خوبصورت تشریح کی ہے کہ احمق کے ذہن میں کوئی روک ٹوک، کوئی فلٹر ہوتا ہی نہیں ہے، سوچ اور لفظوں کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے الفاظ بس بے قابو ہو کر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب زبان پر کوئی کنٹرول نہ ہو تو اس کے نتائج بھی بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ یہ ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ زیادہ بولتے ہیں تو ظاہر ہے غلطیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جب غلطیاں بار بار ہوں تو انسان سے حیا ختم ہونے لگتی ہے، حیا کم ہوتی ہے تو دل سے اللہ کا خوف بھی کم ہو جاتا ہے، اور آخرکار دل روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے، جس کا انجام تباہی ہے۔ تو یہ تو ہوئی احمق کی کہانی۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ پر، یعنی ایک عقل مند شخص کا طریقہ کیا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں دل اور دماغ زبان کے لیے ایک گیٹ کیپر، ایک نگہبان کا کام کرتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کو باہر نکلنے کی اجازت دینے سے پہلے اسے اچھی طرح پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے، یہ صرف منطق یا لاجک کی بات نہیں ہے۔ ایک عقل مند شخص بولنے سے پہلے صرف اپنی عقل سے ہی مشورہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے تخیل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ان الفاظ کا آگے چل کر کیا اثر ہوگا۔ یہ منطق اور دوراندیشی کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ یہ تشبیہ تو کمال کی ہے۔ دل زبان کا خزانچی ہے۔ جیسے خزانچی اپنے خزانے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے سوچ سمجھ کر صحیح وقت پر خرچ کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک عقل مند کا دل الفاظ کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں صرف تبھی باہر آنے دیتا ہے جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت اور قدر ہو۔ تو اب تک کی ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بنیادی چیز ہے جو ایک عقل مند اور ایک احمق کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیتی ہے؟ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ سارا فرق صرف ترتیب کا ہے، آرڈر کا۔ احمق کے لیے زبان پہلے کام کرتی ہے اور دل بعد میں، جبکہ عقل مند کے لیے دل پہلے سوچتا ہے اور زبان بعد میں بولتی ہے۔ ایک فوری رد عمل ہے اور دوسرا ایک سوچا سمجھا نپا تولا عمل۔ اس کو اس طرح دیکھیں، دونوں کے پاس چیزیں وہی ہیں، دل اور زبان، لیکن ان کی ترتیب ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، احمق بولنے کے بعد یا تو پچھتاتا ہے یا شاید اسے کبھی اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ سارا کھیل اسی ترتیب کا ہے۔ اچھا، یہ صدیوں پرانی حکمت آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ سچ پوچھیں تو شاید آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کل کی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ اصل میں جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بہترین سبق ہے۔ یہ خود پر قابو پانے، اپنے الفاظ کے دوسروں پر ہونے والے اثرات کو سمجھنے اور اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ ذرا سوچیں، وہ غصے میں بھیجا گیا ٹویٹ، وہ جلدی میں لکھا گیا ای میل یا وہ کمنٹ جو بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑا، یہ سب ہماری ڈیجیٹل زبانیں ہی تو ہیں، اور یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہم آن لائن ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ہماری انگلیوں کا خزانچی ہوتا ہے یا ہماری انگلیاں ہمارے دل سے پہلے چل پڑتی ہیں؟ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ بات صرف غلطیوں سے بچنے کی نہیں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ہمارے اپنے کردار کو ظاہر کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک اور گہرا قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باتیں صرف الفاظ نہیں ہوتیں، وہ ہمارے اندر کی دنیا کا، ہماری سوچ کا، ہماری حکمت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ آخر میں اس پورے قول کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ یہ ہمیں صرف ایک چیز سکھاتا ہے، رکنے کی طاقت، یعنی دا پاور آف دا پاز۔ حقیقی حکمت اور کردار اس چھوٹے سے وقفے میں ہی چھپے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو محسوس کرنے اور اس پر رد عمل دینے کے درمیان ہوتا ہے۔
اسی وقفے میں ہمارے پاس یہ انتخاب کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ ہم عقل مند بنیں یا احمق۔ تو اگلی بار جب کچھ کہنے یا پوسٹ کرنے کا ارادہ ہو تو بس ایک لمحے کے لیے رکنا ہے اور خود سے پوچھنا ہے، کیا میری زبان میرے دل کے پیچھے ہے؟ اگلی حکمت کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔